حضور نے فرمایا بلال آئے گا تو اذان پڑے گا. اب سب صحابہ خاموش ہیں کہ بلال جاتا نہیں, کام بھی اس کا کوئی ایسا نہیں. حضرت بلال دوڑے آئے, جلدی دوڑے آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ہی نہیں کیا کہ بلال تو کدھر سے آیا ہے, فرمایا آ گئے ہو؟ حضور آ گیا ہوں, پڑھو اقامت پڑھی, جماعت ہو گئی. اب صحابہ کرام علیہم رضوان حیران ہے کہ حضور نے پوچھا ہی نہیں اور بلال آیا بھی دیر سے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر, جناب مقداد, جناب سلمان فارسی, چند صحابہ نا حضرت بلال کو لے کے کون ہے, بلال تو کدھر تھا؟ راز کی کوئی بات ہے جو بتاتا نہیں, کدھر تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو پڑے. کہ بلال کوئی گہری بات ہے, بتا معاملہ کیا ہے, روتا کیوں ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ گھر میں چکی پیستی تھی, تھک جاتی تھی نا تو میں مدد کرایا کرتا تھا. کتنے دن بیت گئے, جب فجر کی اذان دینے کے لیے گزرتا ہوں تو حضرت فاطمہ الزہرا کے بچے روتے ہوتے ہیں. فرمایا میں نے حضرت فاطمہ کو گود میں کھلایا ہے, مجھے اپنے محبوب کی شہزادی سے بڑا پیار ہے. کئی دنوں سے حضور کی خدمت میں عرض کر رہا تھا یا رسول اللہ کو مہربانی فرمائیں. حضور نے رات پیغام بھیجا ہے سیدہ فاطمہ کو کہ بلال جب آئے تو پردہ کر کے اندر چلی جایا کر. حضرت بلال فرماتے ہیں اذان دے کے گیا تھا حضرت فاطمہ کے گھر, میں نے کہا محبوب کی بیٹی ذرا پردہ کر لے, تو بچوں کو دودھ پلا, میں تیری چکی پیس دیتا ہوں. حضرت بلال حبشی کی آنکھوں میں آنسو رو کے بتلاتے ہیں. فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا, میرے حبیب نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے تو مجھے راضی کیا ہے. حضرت سیدنا بلال حبشی فرماتے ہیں میں نے چکی پیسی اور میں تمہیں کیا بتاؤں, میرے محبوب کی بیٹی نے مجھے بڑی ہی دعائیں دی ہیں, انہوں نے مجھ پر بڑا ہی اظہار محبت فرمایا ہے. فرمایا میں آذان سے لے کر جماعت تک لوگ تسبیحاں رولتے ہیں, لوگ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں, آذان سے لے کر جماعت تک لوگ مختلف قسم کے اذکار میں مشغول ہوتے ہیں. فرمایا میرا ذکر سنو, میری تلاوت سنو, میرا وظیفہ سنو, میں آذان سے لے کر جماعت تک محمد عربی کی بیٹی کی خدمت کرنے چلا جاتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی چکی پیس کے آیا. حضرت بلال نے اس انداز میں, بدر کی جنگ لگ گئی, بدر کا مارکا, حضرت بلال کے ہاتھ میں تلوار ہے, کہا میں لڑوں گا, پورا جہاد کروں گا. امیہ بن خلف جو بڑا مارا کرتا تھا نا وہ دوڑ رہا تھا اپنے بیٹے کو لے کے, آگے کچھ صحابہ کھڑے تھے, وہ قریب سے گزرنے لگا. حضرت بلال نے فرمایا ذرا پکڑنا امیہ کو, یہ مجھے مارا کرتا تھا, ذرا پکڑنا, نہ جانے نہ دینا. امیہ کو صحابہ نے روکا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پکڑ کے ایک زور سے گھونسا مارا, ادھر جا کے گرا. حضرت بلال تلوار لے کے کھڑے ہیں امیہ کے سر پہ. کہا امیہ میں تجھے نہیں کہا کرتا تھا اللہ میرے مصطفیٰ کو بڑی عزتیں عطا فرمائے گا, میں تجھے نہیں کہا کرتا تھا کہ خدا ہمیں غلبہ دے گا, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, میں نہ کہا کرتا تھا کہ اللہ اس دین کو ہر دین پہ غلبہ دے گا, اور میں دیکھ اللہ نے ہمیں عزت دے دی, دیکھ تو ذلیل کر دیا گیا. حضرت بلال نے مارا, گردن اڑا دی. حضرت ابوبکر صدیق پیچھے دیکھ رہے تھے, دوڑے ہوئے آئے, کہا بلال مبارک ہو, بلال مبارک ہو, آج تو تیرے سارے بدلے پورے ہو گئے. حضرت بلال نے سجدہ شکر ادا کیا. میرے دوستو بڑی باتیں ہیں جناب بلال کی کرنے والی, یہ وقت ساتھ نہیں نہ دیتا کسی کا, یہ رک جاتا ہے, یہ کہتا ہے کہ بس اب رک جاؤ, وقت ہو گیا آگے گزرنے کا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کا وصال ہوا نا, حضرت بلال نے منہ سے لفظ ہی کوئی نہیں ادا کیا. کسی نے اپنا دکھڑا کسی انداز میں سنا لیا. حضرت عمر نے کہا, جس نے کہا حضور وصال کر کے گردن اڑا دوں گا. حضرت عثمان غنی نے کہا خبردار کوئی مجھے آ کے نہ بتائے کہ مصطفیٰ وصال کر گئے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہ بھائی میرے مصطفیٰ پر تو موت آتی نہیں, جس طرح عام لوگوں پہ سب لوگوں نے اپنے اپنے اظہار کر لیے نا, بلال نے کسی کو دکھ بتایا ہی نہیں. ایک کونے میں بیٹھ کے نا حضرت بلال اکیلے آنسو بہاتے رہے, کسی کو بتایا ہی نہیں, اکیلے روئے. ایک شخص کہنے لگا یار بلال بولتا نہیں, کہا نہ بلاؤ اسے. عصر کی نماز کا وقت ہوا نا تو وہ بلال جو کعبے کی چھت پہ بغیر سیڑھیوں کے چڑھ گیا تھا, وہ بلال جو کعبے کی چھت پہ بغیر کسی سہارے کے چڑھ گیا تھا, اس بلال کو کہا کہ بلال چڑھ ذرا, آذان پڑھ, مسجد کی چھت پہ چڑھ جا. حضرت بلال کئی بار چڑھے اور کئی بار گرے, کئی بار چڑھے اور کئی بار گرے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی, کہا سلمان میری مدد کرنا, میری مدد کرنا, اب مجھ سے چڑھا نہیں جاتا, اب مجھ سے جایا نہیں جاتا. جناب سلمان فارسی نے بھی سوال نہیں پوچھا کہ بلال تو بیمار ہے, یہ نہیں پوچھا. حضرت بلال کو 2-4 صحابہ نے اٹھایا, چھت پہ پہنچایا. بلال نے اذان شروع کی. جب کہا نا اللہ اکبر اللہ اکبر, وہ آواز جس میں بڑا سوز ہوتا تھا, بڑی درد, بڑی بلندی ہوتی تھی, بڑا جوش خروش ہوتا تھا, آج وہ آواز دب گئی. جب بلال نے کہا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر روک کے سانس لیا. جب کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ,
جو سارے چپ کھڑے تھے نا ان میں سے ایک بابا رو پڑا جس کا نام ابو بکر صدیق تھا. جب حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھ میں آنسو آیا تو حضرت بلال چھت کے اوپر زمین پہ گرے اور کہا ابو بکر یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دے، یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دے، اب میری روح اجازت نہیں دیتی، مصطفیٰ کریم کے بعد مجھ سے اذان نہیں پڑی جائے گی. آپ نے واقعہ سن رکھا ہے کہ ایک بار صحابہ نے بلایا، دوبارہ آئے، حضور خواب میں ملے، کہا بلال تو آتا کیوں نہیں؟ بلال چھوڑ کے چلے گئے تھے، فرمایا اب میرا یہاں دل نہیں لگتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے سے پہلے ایک شخص تھا، عبداللہ بن ابی سلول اس کا نام تھا. تو مدینے والے لوگ اس کو اپنا پیشوا مانتے تھے، اوس بھی خزرج بھی، اس کی تاج پوشی بھی کی، بڑی اس کی منتا تھی. جب حضور آ گئے تو اس کا کاروبار بند ہو گیا. اب لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ میں غلط ہوں، لوگ کسی کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو مخالفت کرنے لگ جاتا ہے. اب اس کے حالات جب خراب ہوئے تو اس نے پتہ کیا کیا، جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ لیا. سمجھ آ رہی ہے باتوں؟ جھوٹ موٹ کا اور منافقوں کا ایک ٹولہ اس نے تیار کر لیا جس کا قرآن مجید نے سورہ منافقون میں ذکر کیا. ایک جنگ کا موقع تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو عبداللہ بن ابی سلول بھی چلا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے، وہ پانی لینے کنویں پہ گئے. ادھر سے انصار میں سے، چونکہ حضرت عمر کے غلام مہاجر تھے، انصار میں سے ایک شخص پانی لینے پہلے سے آیا ہوا تھا. پانی بھرنے میں کوئی اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، مار کٹائی تک نوبت آ گئی. حضرت عمر کے غلام نے کوئی چیز مار دی، اس شخص کو زخمی ہو گیا. اس نے پکارا، عبداللہ بن ابی سلول نے سمجھا کہ موقع اچھا ہے، دوڑا ہوا آیا اور آ کر اس نے کہا انصار مدینہ بھاگ کے آؤ، جلدی آؤ، اور بڑے غلط جملے استعمال کیے. کہنے لگا اگر ان لوگوں کو تم اپنا بچہ کچا کھانے کو نہ دیتے مہاجروں کو تو آج یہ تمہارے سر پہ نہ بیٹھتے. معاذ اللہ، ایسی باتوں پہ کہا کرے. بولے یہ روزمرہ کی گفتگو میں عادت بنائیں، کوئی ایسی بات کرنی ہو تو معاذ اللہ استغفر اللہ کہہ کے کرنی چاہیے. اس نے کہا کہ معاذ اللہ اب ان کو بچہ کچا نہ دیں تو یہ ہمارے سر پہ نہ بیٹھتے. شور کیا اس نے. ہمارے ہاں بھی سیانے بندے پنچایت کے لوگ وہ کہتے ہیں تو اس برادری کے بچے سے ہی مار کھا ہے، پتہ ہی نہیں چلا، جا اسے مار کے آ، سر پھاڑا، یہ کر، پھوڑ دے اس کا سر اور دیکھ، میں دیکھ لوں گا بعد میں جو ہوگا. یہ عقل مند لوگوں کے مشورے نہیں، یہ جاہل لوگوں کے مشورے. ناراض نہ ہونا، پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضور کا فرمان ہے. یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ بول کے بتائیں، بول کے. پڑھے لکھے سیانے بندے اس طرح کے مشورے یہ بالکل نہیں دیتے، جاہلوں کا کام. پکارا، مہاجر سارے اکٹھے ہو گئے، انصار سارے آ گئے. جب انصار آئے تو مہاجرین کو بھی پکارا، مہاجر بھی آ گئے. اب وہ گتھم گتھا ہونے لگے تو کسی نے جا کے محبوب پاک کے کان میں کہا یا رسول اللہ وہاں تو مہاجر انصار لڑنے لگے. وہ پرانی لڑائیاں پھر سے جاگ گئی ہیں. نبی پاک تشریف لائے، حضور نے وہاں لفظ بیان کیے، فرمایا یہ تم نے کیا جاہلوں جیسا کام شروع کیا ہوا ہے؟ یہ کون سا کام ہے؟ اللہ کرے ہم سب اس کام سے باز آ جائے، آمین تو کہنا. اور تو اس برادری دے منڈے کوئی مار کھائے. برادری کیا ہوتی ہے؟ برادری تو تعارف کے لیے. اونچ نیچ کہاں سے آ گئی؟ کہا میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، فرمایا تم جاہلوں جیسے کام کر رہے ہو. صلح کرائی، بات رفع دفع کرائی، لوگ چلے گئے، معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. لیکن عبداللہ بن سلول نے کہا کہ میں یہ موقع خالی نہیں جانے دوں گا. پھر گیا اور جا کے انصار مدینہ سے کہنے لگا ایک دفعہ جا لینے دو مدینے، تم نے میری بات نہیں نہ سنی، جو وہاں بڑے سردار بیٹھے ہیں ان سے بات کروں گا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم ان بے عزت لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے، وہاں صرف عزت والے رہیں گے. یہ غلط جملے اس نے ادا کیے جس کو قرآن پاک نے سورہ منافقون میں بیان فرمایا. اس نے یہ بات کی. ایک صحابی تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سن رہے تھے. آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی سلول تو اس طرح کہہ رہا ہے کہ مدینے جا کے عزت والے دوسروں کو نکال دیں گے، اور تم اگر اپنا بچہ انہیں نہ دیتے تو معاذ اللہ آج ایسا نہ کرتے. حضرت عمر نے بھی سن لیا، حضرت عمر نے بات سن لی، تلوار نکالی اور دوڑے. حضور نے بازو پکڑا، فرمایا کدھر جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اگر آج سزا نہ دی تو کل اور بات بھی کرے گا، اور اگر آج ایک قتل ہو گیا تو باقی سیانے بن جائیں گے. یا رسول اللہ مجھے چھوڑے، میں ماروں گا. حضور نے فرمایا عمر چپ کر، وہ جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھتا ہے، لوگ کہیں گے کہ محمد ابن عبداللہ نے اپنے ساتھی مارنے شروع کر دیے. چپ کر، حوصلہ کر، صبر کر، دلیری کر. حضرت عمر کہتے ہیں میری حضور کے کہنے پر میں ٹھہر تو گیا، پر وہ میرے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی ٹھنڈی نہیں ہو رہی. کہتے ہیں میں چپ تو کر گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عبداللہ بن ابی سلول سے تو نے یہ کہا ہے؟ کہنے لگا حاشا وکلا، میں نے بات ہی نہیں کی. ہاں. اب لوگ کہنے لگے کہ زید تو نوجوان ہے تو یہ بوڑھا آدمی ہے، چلو صحیح کہتا ہوگا. حضور بھی خاموش ہو گئے. اللہ پاک نے قرآن مجید نازل فرما دیا، فرمایا اللہ نے سن لی ان کی بات جنہوں نے یہ کہا ہے. اور پھر لفظ بڑے حسین ہے، فرمایا یہ کہتے ہیں ہم عزت والے ہیں؟ نہیں، وللہ العزت
वलिरसूलिही वलिलमोमिनीन, फरमाया इज्जत तो अल्लाह के पास है, अल्लाह के रसूल के पास है, और इज्जत तो मोमिनों के पास है, मोमिनीन के पास इज्जत है। ये कुरान पाक ने सारा मजमून बयान कर दिया कि अब्दुल्ला बिन नबी सलूल गलत कहता है और हजरत ज़ैद सही कहते। हुजूर ने कुछ नहीं फरमाया, जा रहा है काफिला। जब मदीने की सरहद आ गई ना, हुदूद मदीना मुनव्वरा की शुरू हुई, तो अब्दुल्ला का अपना बेटा, उसका नाम भी अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला था, अपना बेटा उसका बड़ा मुखलिस जानिसार गुलाम था मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो तलवार लेके मदीने की हद पे खड़ा हो गया और कहने लगा, मेरे बाप, तूने इतनी बेईमानी के लफ्ज कहे कि मैं इनको निकाल दूंगा? कहे अपनी जुबान से कि मैं जिल्लत वाला हूँ, रसूल पाक को अल्लाह ने बड़ी इज्जत अता फरमाई, कह वरना मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। बोल, कह हुजूर भी इज्जत वाले और नबी पाक के गुलाम भी इज्जत, कह अपनी जुबान से कह, मेरे रब का ये फरमान है, वरफाना अल्लाह का जिक्र, अभी मैं खुद तेरे लिए तेरी शानों को बुलंद फरमा दूंगा। तो कह, तो दुश्मन होके कहने लगा मेरे बेटे मुझे माफ कर दे, मुस्तफा तो बड़ी इज्जतों वाले हैं, उनके गुलाम शानों वाले। जब बेटा तलवार लेके सामने खड़ा हुआ, शोहरत हुई, अब नबी पाक ने हजरत उमर की तरफ देखा, कहा उमर तेरी बात सही थी, अब जो हुआ ये ज्यादा सही था। वो मैंने तुझे कहा हौसला कर, तदब्बुर कर, वक्त का इंतजार कर, ये सही हुआ कि वो सही था। तो हजरत उमर फारूक कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैं गवाही देता हूँ आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं सल्लल्लाहु। इतनी अच्छी राय, वक्त फैसला करता है, तदब्बुर से चले, दानाई से चले, इल्म पैदा करें, बुर्दबारी। हमें कई दफा सजदा साफ करना पड़ता है, हम जो कहते हैं बात उसके उल्ट निकल आती है। हम किसी शख्स के बारे में कुछ तबसरा कर बैठते हैं, कुछ अरसे के बाद हमें पता चलता है कि वो तो ऐसा था ही नहीं, हमने गलत बात कर। हम बगैर तहकीक के, बगैर तफ्तीश के, हौसला ना होने की वजह से, सब्र ना होने की वजह से हम बहुत सारे काम कर गुजरते हैं, फिर हमें नुकसान होता है। अपनी जिंदगी में हिल्म ना छोड़े, हौसला ना। लड़ाइयाँ होती है ना घरों में, उसकी वजह खामद होता है, बीवी नहीं होती। ये बात घर जाके बताना कि आज उन्होंने कहा। लड़ाई की वजह कौन होता है? ना बोलो तुसी, पर मैं तो आख ही छड़िया, वो तो रिकॉर्ड हो गया है। लड़ाई की वजह कौन है? हाँ, जेड़े बातें लड़ते ने वो कूदे ही नहीं पाए। वजह कौन बनता है जी? क्यों भला? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत की अगर आदि है तो तेरी तो पूरी है ना। जिसका मतलब है लड़ाई अगर बच सकती थी तो मर्द की वजह से बच सकती थी, घर में अमन हो सकता था। कहते हैं जी बड़ी बेवकूफ है, मेरी सुनती नहीं। तो मैंने कहा जो उससे बहस कर रहा है वो सियाना है? बोले जो बहस कर रहा है वो अक्लमंद है। बंदा तो चलो था वो दानश्वर शेक्सपियर, बातें बाज़-औक़ात उसकी कुछ ऐसी हैं। उससे किसी ने पूछा था औरतों से कौन जीत सकता है बहस में, तो उसने कहा था वो जो उनसे बहस ना करे, जो उनसे बहस है। तो भाई तू वजह इसलिए कि हौसला तो तू नहीं करना था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीबी टेढ़ी लकड़ी है, सीधी करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी। सीधी तो फिर कितना बेवकूफ है जो पत्थर से सर रगड़ रहा है, कितना नादान है जो ये हरकत कर रहा है, दरिया में छलांग लगा के कहता डूबूंगा नहीं। तो भाई हौसला पैदा कर, इल्म पैदा कर। बहुत सारी ऐसी बातें करेगी जिसमें इश्तिहाल आएगा, फटाफट 3 लफ्ज तलाक के दे दिए, अब भागा गया मुफ्ती साहब के पास, ओहो 4 बच्चों का क्या बनेगा। और ये बात पक्की है कि बच्चों को सिर्फ उनकी माँ ही पाल सकती, उनकी माँ। वो बात मुझे नहीं भूलती, एक शख्स ने बीवी को तलाक दे के दूसरी शादी की। उसका बेटा था 10 साल का। तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटे बता पुरानी अम्मा सही थी या ये सही है? उसने कहा नहीं अब्बा वो तो झूठ बड़े बोलती थी, ये सही है। वो झूठी थी, वो झूठ बड़े बोलती थी मेरी सगी अम्मा, ये सच बोलती है। उसने कहा वो कैसे? कहने लगा इसलिए कि मैं कोई शरारत करता था तो मेरी सगी अम्मा मुझे थप्पड़ मारती थी, कहती थी तुझे रोटी नहीं देनी, जा दौड़ जा घर से। तो मैं दौड़ जाता था तो झूठ बोलती थी नहीं देनी, फिर आधे घंटे के बाद मुझे ढूंढने लग जाती थी, ढूंढ के लाती थी, फिर मेरी मिन्नत करती थी, फिर मुझे कहती थी ना मुझे सताया कर, फिर मेरा माथा चूमती थी, फिर मेरी मर्जी का खाना बना के देती थी, फिर मेरे मुंह में लुकमे डालती। झूठी थी, पहले कहती है नहीं देनी, फिर पीछे भागती है। ये सच्ची है, मैं शरारत करता हूँ तो थप्पड़ मार के निकालती है, फिर मैं मिन्नतें करता हूँ पर रोटी नहीं देती, पैर पकड़ता हूँ नहीं देती, सच बोलती है, अपनी बात पे डट जाती है। ओ भाई बच्चे उसकी माँ ही पाल सकती है, तूने 3 जुमले कहते सोचा ही नहीं, तेरा क्या गया? तो ये तो नई बीवी मिलेगी, और उसका भी क्या गया, उसको भी शायद शौहर मिल जाए। उन फूलों की परवरिश सिर्फ उनका माली कर सकता है, दूसरा कर सकता? तो तूने हौसला ही नहीं किया। ठीक है गलती बीबी की थी, पर तू तो मर्द था ना, तेरे पास तो दिलेरी थी, फटाफट 3 तलाक के जुमले कह दिए। और मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जायज काम बड़े हैं पर तलाक जायज तो है, पर मेरे रब को पसंद नहीं, अल्लाह को पसंद। तूने माली भगा दिया जिसने तेरे घर का बाग सेंचना था,
تو بھائی یہ حوصلہ نہیں، درجنوں طلاقیں، 20 کیس، اور ابھی وہ شادی کے پورے کپڑے نہیں پہنے تو طلاق پہلے، اس کی وجہ یہ کہ حوصلہ نہیں، صبر نہیں، رضا نہیں، ہم احساس نہیں کرتے۔ اگر تو یہ سمجھ جائے کہ بس اللہ نے جو میرے لیے بہتر سمجھا مجھے دے دیا، صحیح ہے، میری آزمائش ہے، کیا ہے، کچھ ہے جو اس نے بہتر سمجھا مجھے، اس نے، پھر تو سکھی ہو جائے، تیرے لیے جینا آسان ہو جائے، پھر تو بہت ساری پریشانیوں سے، آزمائشوں سے دور ہو جائے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں حوصلہ کرنے کا حکم دیا، دلیری۔ 2-3 سال، شاید پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال حج کے موقع پہ نا، ہمارے پاکستان میں تو بڑے بڑے انوکھے واقعات ہوتے ہیں، سننے سے کیا، میں کہتا ہوں وہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں۔ جعلی ویزے لگوا دیے حج کے کسی ایجنٹ نے، اللہ کے مہمانوں کو بھی لوگ لوٹ لیتے ہیں، معاذ، جعلی ویزے لگوا دیے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستانی ایئرپورٹ سے گزر بھی گئے وہ ویزے والے، اور احرام باندھے لوگ جدے پہنچ گئے، 4 آدمی تھے، انہوں نے ویزا دیکھا تو کہا نقلی، آپ کو واپس جانا پڑے گا۔ اگلی فلائٹ سے وہ لوگ واپس آئے۔ آپ مجھے بتائیے، ان کی جب وہ چھوٹے چھوٹے کلپ آئے، میڈیا نے ان کی باتیں سنی تو ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ ایک آدمی احرام باندھ کے گیا ہے، معمولی سمجھتے ہیں آپ؟ میرے جیسا غریب آدمی کبھی اس نے ارادہ کیا ہو مدینے جانے کا، لیٹ ہو جائے تو کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے، کچھ مجبوریاں پیروں میں آ جائے، نہ جا سکے تو پتہ نہیں کتنی توبہ کرنے کو دل کرتا ہے کہ کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی، کوئی ایسی بات تو نہیں نکل گئی، یقین کریں طبیعت پریشان ہو جاتی، یار کوئی ایسا کام تو نہیں ہوگا جس کی وجہ سے یہ بات ہوئی۔ 4 آدمی لوٹ آئے، حالات خراب ہو گئے، لوگ رو رو کے قصے سناتے تھے، لیکن میرے رسول پاک علیہ السلام کا حوصلہ دیکھو۔ حضور کعبے کا بھی کعبہ، حضور مالک، حرم کے مالک مطلق، جن کے صدقے اللہ نے کعبہ کو بیت اللہ بنایا۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ حضور 1400 صحابہ کو لے کے گئے عمرہ کرنے، مقام حدیبیہ پر پہنچے تو کافروں نے روک لیا، ہم عمرہ نہیں کرتے، تو اور میں خادم اور جو وارث و مالک ہیں 1400 صحابہ، ہم نہیں عمرہ کرنے دیتے، واپس جائیے۔ صلح لکھی جا رہی ہے، صلح کی شرطیں کیا ہیں؟ مکے سے کوئی آدمی غلطی سے بھی مدینے چلا گیا، مکے کا آدمی، تو مسلمان اگر ان کے ظلم سے تنگ آ کے، مکی مسلمان کافروں کے ظلم سے تنگ آ کے مدینے چلا گیا تو مدینے والے واپس کریں گے، اور اگر مدینے سے کوئی شخص غلطی سے بھی مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ اتنی سخت شرائط۔ حضرت عمر غصے سے کانپنے لگے، صحابہ پریشان ہیں، پر میرے رسول پاک نے صبر دکھایا، حوصلہ، تدبر، یہ تدبیر ہے، صبر ایک بہترین تدبیر ہے، اگر کوئی اپنائے تو بہترین طریقہ ہے۔ حضور نے فرمایا ہمیں منظور ہے، صلح کرو، اور اتنا سخت حکم ہے، کہنے لگے 1400 احرام والے واپس جائیں، بعد میں آنا، اس وقت نہیں عمرہ کرنے دیں گے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام، مجھے بتاؤ، مجھے اور آپ کو دکھ ہوتا ہے، تیاری ہو تو پروگرام رہ جائے، تو اگر احرام باندھا ہو اور اللہ کے رسول نے بندھوایا ہو تو حضور واپس لوٹنے لگے تو کتنی تکلیف کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا چلو آئندہ آئیں گے۔ معاہدہ لکھا جا رہا ہے، حضرت علی معاہدہ لکھ رہے ہیں، لکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے بیچ معاہدہ۔ یہ تحریر لکھی جا رہی تھی، ابو سفیان بول پڑا، کہنے لگا جی ہم محمد رسول اللہ نہیں لکھنے دیں گے، معاذ اللہ، یہی تو ہمارا جھگڑا ہے، اگر آپ کو رسول اللہ مان لیا تو پیچھے رہ کیا گیا، محمد ابن عبداللہ لکھے۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی لکھ رہے تھے، محمد رسول اللہ لکھا تھا، فرمایا رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھو۔ تو حضرت علی کہنے لگے حضور مجھے یہ لفظ کاٹنا نہیں آتا، حضور مجھے یہ لفظ کاٹنا، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ لکھنا آتا تھا، کہا مجھے کاٹنا۔ حضور نے دوبارہ کہا علی کاٹ دو، یا رسول اللہ مجھے یہ لفظ کاٹنا نہیں آتا۔ میرے حبیب نے تیسری دفعہ کہا علی کاٹو، تو شیر خدا نے قلم چھوڑا، ہاتھ باندھے اور کھڑے ہو، کہنے لگے محبوبہ مجھے تیرے قصیدے لکھنے آتے ہیں، کاٹنے کوئی نہیں آتے، میں مجبور ہوں، مجھ سے نہیں ہوتا، کوشش کرتا ہوں، نہ قلم اٹھتا ہے نہ ہاتھ چلتا ہے۔ میرے حبیب پاک نے قلم پکڑا اور لفظ رسول اللہ خود کاٹ کے محمد ابن عبداللہ کرایا۔ بھائی وقت گزر گیا، صلح ہو گئی، یہ تدبر، یہ حوصلہ، یہ تدبیر میرے نبی نے فرمائی۔ اب تو 1400 کو مکے نے نہ داخل ہونے دیا، لیکن 1 سال ہی گزرا، تھوڑا ہی وقت گزرا، میرے رسول پاک 10,000 کو لے کے مکے میں داخل ہو گئے۔ 10,000 اس نے فائدہ دیا۔ حکمت کیا تھی، تدبر کیا تھا؟ قریش روز لڑائی کرنے آ جاتے تھے، تبلیغ ہی نہیں کرنے دیتے تھے، ان سے صلح ہو گئی تو نبی پاک نے کیسر کو خط لکھا، کیسر روم کو، ہرکل کو، دور دراز تبلیغ پھیل گئی، مسلمان 100,000 سے زیادہ ہو گئے، ان کی طرف سے اصحاب لڑائی بند ہو گئی۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام کے حوصلے نے کمال دکھایا، اس تدبیر نے فائدہ دیا امت مسلمہ کو۔ 10,000 کا لشکر لے کے حضور کعبے میں داخل ہوئے،
کل جو ابو سفیان کہتے تھے نا محمد رسول اللہ لکھنے نہیں دوں گا، آج وہ خود کہہ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ، کل جو کہہ رہے تھے کہ میں یہ لفظ نہیں لکھنے دوں گا، آج ابو سفیان کی حویلی میں لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ بیٹھے تھے اور سارے کہہ رہے تھے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب کی تدبر نے، فقاہت نے، اور پھر کمال ہوا، 1400 کہاں اور 1,44,000 کہاں، 1400 کہاں اور 1,44,000، 1400 کو نہیں جانے دیا عمرہ کرنے، میرے رسول پاک 1,44,000 کو لے کے حج کرنے چلے گئے۔ حضور نے حج کیا، ہر طرف لبیک لبیک کی صدائیں بلند ہوئی۔ یہ میرے نبی پاک کا تدبر ہے، حوصلہ ہے۔ اگر وقتی طور پہ حوصلہ کر جاؤ گے، دلیری کر جاؤ گے، آنے والا وقت آسان ہو جائے۔ حوصلہ نہیں، صبر نہیں، سکون نہیں، دو چار باتیں، یہاں تک کہ لوگ ابا جی کی بات برداشت نہیں کرتے، ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جو دوبارہ پلٹ کے نہیں آتے، ماں کو لفظ نہیں بولتے، باپ کی روح تک چھلنی کر دیتے ہیں وہ جملے، لیکن لوگ اس وقت حوصلہ کرنے، اور عام پنجابی لوگوں نے تو گنجائش ہی بڑی دے دی ہے، کہتے ہیں بچہ ہے جی ایک ہی ہے، ایک بھی حوصلہ کرے کی ہے ماشاءاللہ، تو اگر جوان ہو گیا تو کہتے ہیں گرم خون ہے مکہ کم، اگر بوڑھا ہو گیا تو کہتے ہیں بوڑھوں میں حوصلہ نہیں ہوتا، نہ بچے میں نہ تو کس میں حوصلہ ہوگا؟ بولیں کسی میں بھی نہیں۔ چھٹی سب کو فتویٰ مل گیا نا، یہ بچہ ہے جی، ابھی یہ تو بچہ ہے، آپ تو سیانے بیانے ہیں، یہ بچہ ہے، کمال ہو گئی ہے بھائی، کیا مطلب ہے بچہ ہے؟ بچے کو سارا پتہ ہے، ہر چیز اسے آتی ہے، حوصلہ کرنا ہی نہیں آتا، اور پھر کہہ دیا وہ تو گرم خون ہے۔ وہ کیا بات کرتے ہو، گرم خون؟ ابے کے گلے پڑ گیا گرم خون، اس کو کھڑا کرو نا ایس پی کے سامنے اور اس کو مار تھپڑ اس کے منہ پہ، تیرے گرم خون کا پتہ چلے۔ غریب کے یہ گلے پڑ گیا، اس کو کھڑا کرو ایس ایچ او کے سامنے، پھر پتہ چلے گا خون کتنا گرم ہے۔